بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کی اسٹڈی میں ہم اکنامکس ٹرانزیکشنز پہ بات مسلسل چل رہی تھی پچھلے لیکچرز میں۔ اب اس کا آخری لیکچر ہے اور یہ اسپیشلی انہیریٹنس کے موضوع پہ کچھ کویسچنز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا ہم کچھ پولیٹیکل سائنسز سے متعلق کچھ کویسچنز پہ بات چلی تھی، تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے، اکنامکس ٹرانزیکشنز کو ختم کر لیں، تو پھر اس کے بعد ہم پولیٹیکل سائنسز پہ فقہ سے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں تو وہ اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا لیکچر اس کا ہوگا۔ آج انہیریٹنس کا پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا برین سٹارمنگ کے کویسچنز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دین کے مطابق وراثت کس طرح تقسیم ہونی چاہیے؟ اچھا، آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے بالکل پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر پڑھ لیں، لیکن پھر کچھ اور کریٹیکل کویسچنز وہ ہیں۔ ایک اول کا مسئلہ، آپ کہیں گے یہ اول کا مسئلہ کیا؟ اگر نہیں آپ نے کسی مولانا صاحب سے سنا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ سوچ لیں، پڑھ لیں یہ ہے کیا، اور یہ ایک بڑا ایشو ہے، بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اچھا، پھر کیا کسی ایسے وارث کے لیے وصیت جائز ہے جسے والدین نے اپنی زندگی میں دوسرے کی نسبت کم دیا، یا ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی مشکلات ہوں تو کیا اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے؟ یعنی وصیت کا اصول کیا ہے، وہ بھی ایک بار پھر آپ قرآن مجید میں یہی حکم ہے نا، وہ پڑھ لیجئے پہلے۔ کیا بیوہ خاتون کے لیے وصیت کا حکم کیا منسوخ ہے، یا بیوہ کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے؟ یعنی پھر کیا کسی بچے کو آپ عاق کر سکتے ہیں؟ یعنی اور یتیم پوتے کی وراثت کیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ اس طرح کے بڑے کریٹیکل کویسچنز ہیں۔ تو آپ کہیں گے جناب یہ وراثت پہ تو ہم نے سوشل سائنسز کے کویسچنز میں بات کی تھی، تو اب یہ کیا آگے؟ یہ اصل میں پیور اکنامکس سے متعلق یہ کچھ ٹرانزیکشنز ایسی بن جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے یہاں رکھا ہے۔ ورنہ آپ کہنے کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس لیکچر کو تو ہونا چاہیے سوشل سائنسز سے۔ یہ اصل میں بالکل دونوں کے بیچ میں، اور سوشل سائنسز کا یہ حصہ ہی اکنامکس بھی ہے، اور پولیٹیکل سائنسز بھی سوشل سائنسز کا حصہ ہی بن چکی ہیں اب تو، حقیقت یہ۔ تو اس لیے آپ اس میں بالکل اختلاف کر سکتے ہیں بلا تکلف۔ ایک بار یاد وہ کر لیجئے کہ پلیز اپنے فائدے کو، اپنے تعصب کو اپنے کسی گروپ کے ساتھ اکٹھے ہو کر سٹڈی نہ کریں، بلکہ پیور کر کے اپنے ذہن کو صرف قرآن اور سنت کی سٹڈیز میں غور کیجئے۔ اگر قرآن اور احادیث میں کچھ ایسا حکم، احادیث کو یہ چیک کر لیں اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، یہ چیک کر کے اور پھر آپ کریں، جواب مل جائے تو وہی دین کا حکم ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو کچھ اسکالرز نے جو اس میں ریسرچ کی ہے اس کو پڑھ لیں، ان کی ریزنز کو پڑھ لیں، کس بیسس پہ انہوں نے فرمایا، اور کسی سے کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے کر کے، اور پھر آپ دیکھیں اور پھر آپ ڈیسیژن کریں کہ کس کی بات درست ہے۔ آئیے جناب، اب ہم سب سے پہلے قرآن مجید میں آتے ہیں کہ جو وراثت کے احکامات ہیں، پہلے ہم ایک بار پھر دوبارہ اس کی سٹڈی ضرور کر لیں اگر پڑھ چکے ہیں، اور اگر نہیں سنا تو آپ سن لیں، پڑھ لیں ایک بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
बुतूनिहिम नारं वसयस्लौना सईरा। अब तर्जुमा अर्ज करता हूँ आपके लिए, माँ बाप और अकरबा यानी रिश्तेदार जो कुछ छोड़े, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है, और आपके माँ बाप और रिश्तेदार जो कुछ छोड़े इसमें खवातीन का भी एक हिस्सा है। खा तरका कम हो या ज्यादा, एक मुतय्यन हिस्से के तौर पे। यानी तरका क्या कि जो फौत हुए हैं तो उनकी जो कुछ भी एसेट्स है, कैश है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, सब उनके रिश्तेदारों का अल्लाह ताला ने तय कर दिया है, मुतय्यन कर दिया, कंफर्म कर दिया कि ये इससे। फरमाया तकसीम के मौके पर अगर कोई करीबी रिश्तेदार यतीम मिस्कीन वहां पे आ जाए, इनको भी कुछ हिस्सा दीजिएगा और इनसे भलाई की बात कीजिएगा। इन लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ते तो इनके बारे में इन्हें बहुत कुछ अंदेशे होते। चुनाचे चाहिए कि अल्लाह ताला से वार्निंग कर लें और हर मामले में सीधी बात कीजिएगा, सुनिए और वार्निंग कर लीजिए कि यह हकीकत कि जो लोग यतीमों को माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब वो जहन्नम की भड़कती आग में पड़ेंगे। अब ये देखें आयत नंबर 7 से ऑनवर्ड के अहकामात हैं, और उससे पहले जो 6 आयात में यतीमों की जो हिस्सा मिला उनको संभालने का हुक्म था। तो अब ये फरमाया कि भी इसमें अब इसको डिवाइड करना है तो उसमें आपको किस चीजों की एहतियात करनी। तो अब इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक पूरा फॉर्मूला बता दिया कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। तो फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन व इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ल इस्नतैनि फलहुन्ना सुलुसा मा तरका व इन कानत वाहिदतन फलहल निस्फ वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद फ़इल्लम यकुन लहु वलदुन वरिसहु अबवाहु वली उम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख़वतुन फली उम्मिहि सुदुस मिन बअदि वसियतिन यूसी बिहा औ दैनिन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फरीदतम मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। तो अब इरशाद हुआ, तर्जुमा है कि आपके औलाद के बारे में अल्लाह ताला का आपको हिदायत करता है कि आप में से लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। फिर अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हो और वो 2 या 2 से ज्यादा हो तो इन्हें तरके का 2/3 हिस्सा यानी 66.67% हिस्सा इनको दिया जाएगा, और अगर एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा हिस्सा यानी 50% हिस्सा बेटी को मिलेगा। और अगर इसकी मैयत के औलाद हो लेकिन तरके का 6ठा हिस्सा मैयत के वालिदैन से हर एक को मिलना है, जो यानी ये पेरेंट्स को जो मिलना है 16.67%, 6ठा हिस्सा ये बना। यानी इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स अगर जिंदा हैं, जो फौत हुए हैं, तो उनके वालिदैन जिंदा हैं तो 16.67% इनके पेरेंट्स को मिल रहा है, यानी 16.67% को आप वो डिवाइड करके आधा आधा हिस्सा माँ को बाप को मिलेगा। अच्छा, फरमाया अगर इस मैयत के औलाद ना हो और सिर्फ वालिदैन ही इसके वारिस हैं तो फिर तीसरा हिस्सा वालदा का है, यानी 33.33% माँ का है और बाकी जो है यानी 67.67% उसके बाप का है। यानी जाहिर है कि अगर बच्चा ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स में वालदा को 33% और 67% वालदा को देंगे आप। अच्छा सॉरी, ये थोड़ी गलती हुई, 67.67 नहीं बना बल्कि 66.67% वालिद साहब को मिला, इतना।
پھر فرمایا اس کی میت کے بھائی بہن ہے تو پھر ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے، یعنی وہی 16.67%، اور باپ کے لیے بھی وہی چھٹا حصہ 16.67% ان کو ملے گا، اور جو بچوں کے تھے تو وہی بھائی بہنوں کو مل جائیں گے۔ تو یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے کہ جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور اگر قرض ہے تو وہ ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو بچے گا تو اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ نے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ماں باپ اولاد میں سے کون بلحاظ فائدے آپ سے قریب کر رہے ہیں، یہ حصے اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ بھائی بہنوں کو نہیں ملنا، ویسے اگر آپ کے بچے ہیں تو انہی کا حصہ ملنا اور پیرنٹس کو ملنا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو تب جا کے بچے کی جگہ پہ وہ حصہ جو آپ کے بیٹے کو ملنا تھا وہ بھائی کو ملے گا، اور جو اپنے بیٹیوں کو ملنا تھا وہ بہنوں کو ملے گا۔ یہ وہ فارمولا اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، پھر مزید ارشاد اور بھی ہوا، اگلی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ پھر مزید فرمایا آپ کی بیویوں نے فوت ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ 50% آپ کو ملے گا اگر اس خاتون کی اولاد نہیں ہے، یعنی آپ کی بیگم فوت ہوئی ہے تو پھر شوہر کو 50% ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے، یعنی اس خاتون کی اولاد نہیں، اور اگر خاتون کی اولاد ہے تو اس کے ترکے کا 1/4 25% حصہ یعنی آپ کو، یعنی شوہر کو ہے وہ ملے گا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہے، اگر خاتون نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو پہلے اس کو پوری کریں گے، اور قرض اگر ہے تو وہ ادا ہوگا، یعنی اگر خاتون نے کوئی قرض ہے تو پہلے ان کو ادا ہوگا، اس کے بعد جو بچے گا اس کا 25% شوہر صاحب کو ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 50% شوہر کا حصہ ملے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خاتون جو فوت ہوئی ہیں تو ان کے پیرنٹ زندہ ہیں، ان کو بھی حصہ ملنا ہے، جو پہلے بتا دیا گیا کہ وہی جو 16.67% ان کی والد والدہ ان کو پہلے ملنا، اس کے بعد آنا ہے۔ پھر مزید فرمایا اور بیویاں آپ کے ترکے میں 1/4 حصہ ملے گا اگر آپ کی اولاد نہیں، یعنی شوہر فوت ہو گیا تو 25% بیگم کو ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر آپ کے ترکے کا 8واں حصہ یعنی 12.5% اس بیگم کا ہے، بشرطے کہ وصیت جو آپ نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی یہ بار بار ہر جگہ فرمایا گیا کہ وصیت جو آپ نے کی ہے، جو فوت ہوئے ہیں انہوں نے وصیت کی وہ پہلے ادا ہوگی، اور اگر کوئی قرض ہے کسی کو ادا کرنا ہے وہ پہلے ہوگا، جو بچے گا تو پھر اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ ہوگا اور 12.5% بیگم کو ملے گا، اور اگر اولاد ہی نہیں ہے تو پھر 25% آپ کی بیگم کو مل جائے گا۔ اور پھر مزید فرمایا اور ان وارثوں کے عدم موجودگی میں یہ قلالہ اس کے لیے یہ جو فرمایا کہ اگر مرد یا خاتون کو اس کے رشتہ داروں کا کہ بنا پر کسی چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی،
کزن کسی کو بھی آپ نے وارث بنایا ہوا ہے اور ان کا بھی کوئی بھائی بہن ہے تو پھر بھائی بہن کا 1/6 حصہ یعنی 16.67% تو ان کو ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر 1/3 حصہ یعنی 33.33% میں سب شریک ہوں گے اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث آپ نے بنایا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اپنے وارث جس کو بنایا آپ نے اپنے کسی چچے کو، ماموں کو، خالہ کو، کزن کو، کسی کو بھی رشتہ دار کو آپ نے بنایا ہے تو بھی آپ نے ان کو وصیت دی ہے تو فرمایا کہ اگر ان کے بھی کوئی بھائی بہن ہے، یعنی آپ نے ایک چچے کو اگر وارث بنایا تو مزید چچے بھی تو ہوں گے، پھوپھیاں بھی ہوں گی نا، تو فرمایا کہ بھی 16.67% اگر وہ ایک ہے تو ان کو اتنا دیں گے، اور اگر وہ زیادہ ہے یعنی زیادہ بھائی بہن ہیں وہ تو پھر ان کو آپ 33.3% ان کو دیں گے اور 67.67% وہ ان کو ملیں گے۔ یعنی یہ کس کا، یہ وصیت کی تقسیم ایسے ہوگی کہ ان کو پہلے ملے گا، یعنی جو بھی ان کے بھائی بہن ہیں ان کو بھی دیں، اور پھر باقی جو ہے جس کی وصیت آپ نے کی ہے، وارث آپ نے بنایا، ان کو دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب کہ وصیت جو کچھ جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے جو بڑا نرم خو محبت والا ہے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی ایسا یہ کیوں کیا گیا؟ یعنی ظاہر ہے کہ وصیت کے طور پہ آپ نے اگر اپنے کسی چچا، ماموں، کزن، خالہ کسی کو کیا تو بھی ان کے بھائی بہن بھی تو آپ کو وہی رشتہ ہی ہے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی وہ ان میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، ان کو بھی یعنی 16.67% ان کو بھی دیں یا 33% اگر وہ زیادہ ہیں تو وہ دیں اور باقی ان کو دیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کے کہیں چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، کزن کسی سب میں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے نا، اس لیے ان میں بھی ضرور دیں، یہ فرمایا گیا۔ اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اللہ کے طے شدہ قوانین شریعت ہیں، ان کا لحاظ کیجیے گا اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے طے شدہ شریعت سے آگے بڑھیں گے تو انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم پھر بتا دیا کہ بھی دیکھ لو کہ آپ میں اگر ایسا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس وراثت میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں اس پہ آپ نے عمل نہیں کیے تو پھر بھئی یہ کنفرم ہے کہ پھر تو جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بتا دیا کہ جناب اتنا آپ کے لیے پھر ہونا ہے آپ کو، تو اس لیے اس کو صحیح طرح سے تقسیم کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ وارننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا آپ کو۔ تو جناب یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیے، اب اس سے زیادہ پھر کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے بھئی یہ اس طرح کی اس میں کوئی ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اصل حکم تھا۔ اچھا، اب اتنی وارننگ کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک پھر کوشچن تھا، تو اس میں پھر مزید یہ وضاحت ایک اور کر دی، یہ وضاحت ہے، یہ آخری آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں فرمایا
यस्तफ्तूनका क़ुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इनिमरऊ हलका लैसा लहू वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुवा यरिसूहा इल्लम यकुन लहा वलद फ़इन कानतस्नतैनि फलहुमुस्सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानु इख्वतुन रिजालन व निस्अन वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन युदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो वो आपसे मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ विरासत का सवाल करते हैं, तो इनसे कह दीजिए कि अल्लाह के मुख्तलिफ रिश्तेदारों के बारे में जवाब देता है। ये जो लफ्ज़ कलाला है ना, कलाला उसे कहते हैं कि जिसके औलाद ना हो, औलाद और पेरेंट्स ना हो, कि असल मीन तो रिश्ता ये है ना, तो वो अगर ना हो बंदे के, उसकी हालत में फरमाया कि अगर पेरेंट्स भी नहीं फौत हुए हैं और आपकी औलाद भी नहीं है तो फिर क्या। तो फरमाया कि अगर आप कोई शख्स बे औलाद मरे तो उसके एक बहन ही हो तो उसके लिए तरके का हिस्सा वही 50% है। वही था कि अगर बेटी होती, एक ही बेटी होती तो उसको 50% था, तो वो अब एक ही बहन है आपकी तो उसको 50% है। और अगर बहन बे औलाद मरे तो इसका वारिस फिर आपका भाई होगा, उसको मिलेगा। और बहनें अगर दो तो इसके तरके में वो 2/3 हिस्सा 66.67% मिलेगा। और अगर कई भाई बहनें होंगी तो मर्द का हिस्सा 2 खवातीन के बराबर हो जाएगा। यानी मर्द का यानी जो भाई है उसको फिर ज्यादा मिल जाएगा, और बहनें यानी जिस तरह बेटे को मिलना था वही भाई को, ऐसे ही भाई जितने भी होंगे उनका और बहनों का उसका 50% मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपके लिए वजाहत करता है ताकि आप भटकते ना फिरें, और अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। तो ये वो सिनेरियो की बता दिया कि ये यानी अगर औलाद भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, तो फिर भाई बहनों में डिवाइड होगा। तो आप कहें कि जनाब अगर भाई बहन भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा। उसके लिए फिर वही है कि वो फिर अगर तो वसीयत आपने कर दी तो वो जिधर आपने कहा उधर चला जाएगा। और ये नहीं आपने अगर रिश्ते में किसी को कोई तय किया है, कोई मामू, कोई कजन, कुछ मामू, कुछ खालात, फरमाया नहीं उनके भाई बहनों को भी दें। और अगर वो वसीयत भी नहीं की आपने किसी, अगर आपने किया कि जनाब किसी हॉस्पिटल को या किसी गवर्नमेंट को कि किसी या किसी लोगों की खिदमत करने के लिए किसी को किया हुआ है, तो फिर उधर जाएगा फिर। और वो भी नहीं है तो फिर हुकूमत वो लेगी और हुकूमत फिर उस लिहाज से करेगी।